فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکمرانوں اور حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود تاریخی شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے کیے گئے فیصلوں کو جاری رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کو دنیا کے بہترین شہروں کی فہرست میں پہچان ملی ہے۔ حیدرآباد فارما انڈسٹری ملک اور دنیا میں ایک رول ماڈل بن گئی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ آج ہم ان حکمرانوں کے 1965 میں کیے گئے فیصلوں کے ثمرات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم جس علاقے میں ہیں یہ پورا علاقہ 25 سال پہلے جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اب پورے حیدرآباد کی شبیہ تبدیل کر دی گئی۔ اب حکومت حیدرآباد کو چاروں سمت ترقی دینے کے منصوبے تیار کر رہی ہے۔ جہاں اسکل یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یہ پورا علاقے کو باگڑی کانچے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس علاقے کا نام لینا بھی مشکل تھا۔ ایک وقت تھا جب بنجارہ ہلز بھی ایسا ہی تھا۔ چیف منسٹر نے کہا، ہم اگلے 4 سے 5 سالوں میں باگڑی کانچے کو سب سے زیادہ مقبول علاقے کے طور پر ترقی دیں گے۔ موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد حیدرآباد کو سرمایہ کاری کے لیے سب سے پرکشش مقام کے طور پر فروغ دیا جائے گا۔ اس علاقے میں سرفیس اور ایلیویٹڈ کوریڈور بھی تیار کیے جائیں گے۔ پورا دریا موسیٰ میں صاف پانی بہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد اور ریاست کے دوسرے شہروں کے ماسٹر پلان 2050 ایک سال کے اندر تیار ہو جائے گا۔ ریاست میں اسٹیمپس اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مجموعی طور پر ایک دن میں 9618 اراضی دستاویزات کا اندراج کیا گیا، جس سے حکومت کو 115.37 کروڑ روپے کے ریکارڈ آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ آشاڑھ کے مہینے میں بھی پراپرٹی بیچنے والوں اور خریداروں نے لین دین کیا، کیونکہ امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ 1 اگست سے زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ غیر زرعی پلاٹوں کی مارکیٹ ویلیو پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ اسٹیمپس اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو 100 کروڑ روپے سے زائد کی آمدنی ہوئی۔ زمین کے خریداروں نے زمین کی مارکیٹ ویلیو میں اضافے سے پہلے زمینوں کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی۔ سب رجسٹرار اور تحصیلداروں کے دفاتر میں پراپرٹی ڈیل میں حصہ لینے والے لوگوں کا رش بڑھ گیا۔ اب تک جنہوں نے پیشگی رقم ادا کی اور 2 یا 3 ماہ بعد جائیداد کی رجسٹریشن کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اب وہ بھی رجسٹریشن چارجز میں اضافے سے بچنے کے لیے اپنی رجسٹریشن کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے رجسٹریشن کے لیے اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کی تھی۔ دوسری طرف اضلاع میں اسٹیمپ اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی روزانہ کی آمدنی دگنی ہو کر 80 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے 2020 میں اعلان کردہ لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم LRS کے تحت درخواستوں کی یکسوئی کرنے کا عمل شروع کرنے کے لیے تازہ رہنمائانہ خطوط جاری کیے۔ اس سلسلے میں اگست کے پہلے ہفتے سے ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی، جس میں زیر التوا درخواستیں اور غیر قانونی لے آؤٹ اور پلاٹس کو اندرون 3 ماہ ریگولرائز کیا جائے گا۔ پرنسپل سیکرٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن M دانا کشور نے 3 مرحلوں میں پلاٹس کے لیے درخواستوں کی جانچ اور 4 مراحل میں لے آؤٹ کے لیے درخواستوں کی جانچ مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا، مختلف مسائل کی وجہ سے 2020 سے زیر التوا تقریباً 25 لاکھ درخواستوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور ریگولرائزیشن کے لیے مقررہ فیس جمع کرنے سے پہلے اہل درخواستوں کو حل کیا جائے گا۔ سینٹر فار گڈ گورننس کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ایک آن لائن ٹول اس عمل کو آسان اور ہموار کرنے میں مدد کرے گا، تاکہ ریونیو اور اریگیشن ڈپارٹمنٹس کو لوپ میں رکھا جائے اور آبی ذخائر اور سرکاری زمینوں پر کئی پلاٹ کو ریگولرائزڈ نہیں کیا جائے گا۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جاری کردہ میمو اور محکمہ شہری ترقیات
میں کہا گیا ہے کہ اس نظام پر مبنی فلٹریشن سینٹر فار گڈ گورننس کی طرف سے 0 سطح پر کی جائے گی، جس میں ممنوعہ خصوصیات کا اخراج شامل ہے۔ لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم درخواستوں کو سروے نمبر کے مطابق اور گاؤں کے حساب سے کلسٹر کیا جائے گا اور ہر کلسٹر کو ایک منفرد شناختی نمبر دیا جائے گا۔ ممنوعہ جائیدادوں کی صورت میں شارٹ فال کے بارے میں ایک خود کار پیغام درخواست گزار کو بھیجا جائے گا، جس سے دستاویزی ثبوت کے ساتھ درخواست دوبارہ جمع کرانے کا موقع حاصل ہوگا۔ ممنوعہ زمرے کے تحت فلٹر کی گئی درخواستوں کی فہرست انسپکٹر جنرل آف رجسٹریشن اینڈ اسٹیمپس کے دفتر کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ ایسی جائیدادوں کی رجسٹریشن کو روکا جا سکے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے اشارے پر بعض BRS MLAs کو اسمبلی سے معطل کرنے پر سخت جواب دیتے ہوئے حضور آباد کے BRS رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا چیف منسٹر جب امریکہ سے واپس انڈیا آئیں گے کیا ان کا عہدہ برقرار رہے گا؟ سرمایہ کاروں تلنگانہ میں راغب کرنے کے سرکاری دورے کے حصے کے طور پر چیف منسٹر امریکہ روانہ ہوئے اور اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے چیف منسٹر کو خبردار کیا کہ کھمم اور نلگنڈا اضلاع سے آپ کا کابینہ کے ساتھی آپ کو معزول کرنے کی کوشش کر رہے۔ کوشک ریڈی نے کہا کہ ریونت ریڈی اسمبلی میں سابق وزیر اور سینئر BRS قائد پی سبیتندر ریڈی کی توہین کرنے پر معافی مانگی ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر کو اسمبلی میں عوامی مسائل اٹھانے کا موقع دیے بغیر اپوزیشن کی آواز کو دبانے پر تنقید کی۔ انہوں نے حلقہ حضور آباد میں مستحقین کو دلت بندھو فنڈز کی دوسری قسط جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کا ایک شخص سری سائلم میں لنگالا گٹو برج کے قریب دریائے کرشنا میں بہہ گیا۔ اطلاعات کے مطابق یادیا درشن کے لیے سری سائلم جا رہا تھا اور نہانے کے لیے لنگالا گٹو میں دریا میں اترا۔ پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے وہ بہہ گیا۔ اس مقام پر موجود دیگر سیاحوں نے چیخ و پکار کی لیکن وہ صرف تماشائی بن کر رہ سکے۔ بالائی علاقوں سے پانی کے شدید بہاؤ کے بعد حکام نے سری سائلم ڈیم کے دروازے کھول کر پانی کو نچلے علاقے میں چھوڑا۔ ہفتہ اور اتوار کی تعطیلات ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات سے لوگ بشمول حیدرآباد کے عوام درشن کے لیے سری سائلم کا رخ کر رہے اور ڈیم سے نیچے گرنے والے پانی کے دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہے، جس کے نتیجے میں نندیال اور محبوب نگر سمیت ڈیم پر سڑکوں کے دونوں طرف بھاری ٹریفک دیکھی جا رہی۔ بھارت راشٹر سمیتی نے کانگریس پارٹی کی جانب سے اپنے ملازمت کے کیلنڈر میں وعدے کے مطابق ملازمتوں کا اعلان کرنے میں ناکامی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے گن پارک میں ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے نوجوانوں اور بے روزگاروں کے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ راہل گاندھی خود اشوک نگر آئے اور بے روزگاروں کو پہلے سال میں 2 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا 9 مہینے پہلے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نوکریوں کے نام پر کتنا ڈرامہ کیا۔ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ KCR نے بالکل بھی نوکری نہیں دی ہے۔ جب کانگریس برسر اقتدار آئی تو انہوں نے اخبارات میں بڑے اشتہارات کے ساتھ تقریباً 2 لاکھ نوکریوں کا دعویٰ کیا۔ راہل گاندھی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے جن 2 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ کیلنڈر میں تاریخیں بدل رہی لیکن 1 سال میں 2 لاکھ نوکریاں کہاں ہیں؟ بے روزگار لوگ کانگریس کے ارکان کو باہر نظر آنے پر ان کی پٹائی کرنے کو تیار ہیں، اس لیے انہوں نے 4 کاغذوں پر کچھ بھی لکھا اور اسے آج اسمبلی میں جاب کیلنڈر قرار دیا اور کہا کہ اگر آپ کا جاب کیلنڈر اصلی ہے تو اس میں 2 نوکریاں کیوں نہیں ہیں؟ اگر ان میں ہمت ہے تو راہل گاندھی اور ریونت ریڈی کو اشوک نگر آنا چاہیے، ہم سب بھی آئیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بھی نوکری دی ہے تو ہم سب مستعفی ہو جائیں گے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 30,000 نوکریاں جو ہم نے ان کے بطور دی ہیں۔ ریونت کہتے ہیں کہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم مرد ہو، اگر وہ مرد ہے تو اسے سٹی سینٹرل لائبریری میں آنا چاہیے، اگر آپ وہاں آئیں تو طلبہ آپ کو ماریں گے پیٹیں گے۔ دلسکھ نگر میں امیدواروں نے بڑی تعداد میں احتجاج کرتے ہوئے GO نمبر 46 میں ترمیم کا مطالبہ کیا۔
الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہر حیدرآباد میں ایک اہم اطلاع دی گئی ہے، جہاں پر تفصیلات کے مطابق اے راجو اے ڈی آپریشن فلک نما الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک ویڈیو کے ذریعے کہا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں بجلی میں خلل یا کٹوتی کو لے کر کوئی مسئلہ ہے تو اگر کوئی خلل پیدا ہو تو آپ اس کی اطلاع محکمہ بجلی کو دے سکتے ہیں۔ آپ 1912 پر کال کر کے اس کی اطلاع دے سکتے ہیں اور عہدیدار اس کی بر وقت تکمیل کے لیے اور بجلی سربراہی کے لیے ہونے والے خلل کو دور کرے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے اے ڈی اے راجو نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ 90619808 کو کریے اگر آپ کا ایریا چتنا کا ایریا کو لگے تو، اور 9490619810 کریے۔ اگر چندرائن گوٹا ایریا کا ہے تو آپ کا ایریا 9490619810 یہ نمبر کو کال کریے۔ امیڈیٹلی ہمارا اسٹاف آ کے آپ کا سپلائی ریسٹور کریں گے، یہی آپ کا گزارش کروں۔ اگر آپ ڈائل 1912 کرے تو وہاں سے ہمارا کنٹرول روم سے لوکل ایریا آفیسرس کو یہ نمبر سے ہم آپ کو اطلاع دے دیں کہ آپ کو سپلائی جلدی سے جلدی آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ یہ 1912 کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریے نمبر کو۔ یہ 24 آورس رہتا ہے یہ نمبر، یہ پورا جو بھی میں بولا ایسا نمبر پورا 24 آورس موجود رہتے، آپ کو اچھا سپلائی دینے کے لیے انتظام کرے ہمارا مینجمنٹ۔ آپ اسی نمبروں کو آپ استعمال کیجئے، ہمارے کو ہیلپ کریے، ہم آپ کے لیے 24 آورس موجود رہتے۔ دھنیہ واد۔ این آر آئیز کے ایک وفد نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے اسمبلی میں ملاقات کی اور ان سے خلیجی ممالک میں مقیم این آر آئیز کی فلاح و بہبود کے لیے بجٹ مختص کرنے کی درخواست کی۔ وفد نے چیف منسٹر سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ ایک گلف این آر آئی ویلفیئر بورڈ قائم کرے جس کے لیے 500 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا جائے۔ خلیجی ممالک میں فوت ہونے والے این آر آئی کارکنوں کو 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے، خلیجی ممالک میں کام کرنے والے این آر آئیز کے لیے طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کی یکسوئی کرنے کی بھی درخواست کی گئی۔ وفد میں تلنگانہ پی سی سی این آر آئی سیل کے چیئرمین اور سابق سفیر ڈاکٹر بی ونود کمار، ایم بھیم ریڈی، تلنگانہ پی سی سی کے گلف این آر آئی سیل کے کنوینر رکن کونسل اور پی سی سی کے کارگزار صدر بی مہیش کمار گوڈ، چپا ڈنڈی کے رکن اسمبلی میڈیپلی ستیم، دھرم پوری کے رکن اسمبلی لکشمن کمار اور ڈی کرشنا شامل تھے۔ واضح ہے کہ حالیہ اسمبلی اجلاس کے دوران کانگریس اور بی جے پی کے ارکان نے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے این آر آئیز کے مسائل کو ایوان صدر اٹھایا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہم وطنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت 9 سے 15 اگست تک اپنے گھروں میں ترنگا جھنڈا لہرائیں اور ہر گھر ترنگا ویب سائٹ پر اپنی سیلفی اپلوڈ کریں۔ امت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہمارے قومی پرچم ترنگا قربانی، وفاداری اور امن کی علامت ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم آزادی کے ہیروز کو یاد کرنے، پہلے قوم کا عہد لینے اور قومی اتحاد کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی کال پر یہ مہم گزشتہ 2 سالوں سے عوام کی مہم بن گئی ہے۔ 9 سے 15 اگست تک آپ اپنے گھروں میں ترنگا جھنڈا لہرائیں اور اپنی سیلفی ہر گھر پر ترنگا ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ اگست کے مہینے کے آغاز کے ساتھ موسم گرما اختتام پذیر ہو جاتا ہے، مگر ریاض سمیت مملکت کے کچھ علاقے اب بھی شدید گرم ہیں۔ سعودی ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزعاق نے کہا ہے کہ موسمی نقشوں کے حساب سے ماہ اگست کے آغاز سے سعودی عرب میں موسم گرما کا اختتام ہو گیا ہے۔ بعض علاقوں میں ابھی بھی موسم گرم محسوس ہوگا، تاہم دن گزرنے کے ساتھ موسم اعتدال پر مائل ہونا شروع ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اگست کے آخری عشرے سے پہلے موسم سرد مائل ہونا شروع ہوگا۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں الاحسا شہر ملک کا گرم ترین شہر ہے، جہاں درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کا سرد ترین علاقہ السودا ہے، جہاں 13 سینٹی گریڈ سے کم ڈگری ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ گرم ترین علاقوں میں دمام، الخرج، حفر الباطن، ریاض اور وادی دواسر ہے اور
जहां 46 और 45 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, जबकि सर्द इलाकों में इबहा, बाहा, ताइफ, तरीफ और अल खरियात है जहां 17 और 18 डिग्री रिकॉर्ड हुई है। हरमैन शरीफैन में कुछ ज़ायरीन नमाज के बाद सो जाते हैं। इससे न सिर्फ हरमैन का तक़द्दुस पामाल होता है बल्कि दीगर ज़ायरीन को दुश्वारी होती है। वज़ारत ने इस अमल से इज्तनाब की एक बार फिर हिदायत जारी की है। वज़ारत हज का कहना है कि मुमलिकत आने वाले उम्रा ज़ायरीन हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस और दूसरों का ख्याल रखते हुए राहदारियों व सहन में सोने और लेटने से इज्तनाब बरतें। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज की जानिब से एक एक्स अकाउंट पर जारी इंतबाही बयान में मज़ीद कहा गया कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आने वाले ज़ायरीन अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। राहदारियों और सहन में लेटना व आराम करना मुनासिब नहीं, खासकर इन रास्तों पर क़तई तौर पर ना बैठें जो हंगामी हालात में इस्तेमाल के लिए मखसूस हैं। अलावा से दीगर ज़ायरीन की सहूलत का भी ख्याल रखें जो इन रास्तों से गुजरते हैं। रास्तों पर लेटने या सोने से दीगर अफराद को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जबकि इसकी वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं, जिससे राहदारियों में जाने वालों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद दिनों कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर सभी को हैरान और तशवीश में मुब्तला कर दिया। इस वीडियो में फ़िज़ाई माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दिखाया गया। वीडियो में नज़र आ रहा कि हमारी फ़िज़ा में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्दिश कर रही, और एक एनिमेटेड वीडियो है जो हमारी फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैसेस के पेचीदा पैटर्न को जाहिर करती है। दरअसल नासा ने एक हाई रेजोल्यूशन वाला मौसम अज़सर नौ तजिया मॉडल जेविस तैयार किया है। ये एक सुपर कंप्यूटर से चलने वाला मॉडल है जिसे फ़िज़ाई माहौल के बारे में जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एजेंसी का कहना है कि ये मॉडल ज़मीनी तजिया और सैटेलाइट मशीनों से अरबों डाटा पॉइंट्स खींचता है और इसका रेजोल्यूशन भी आम मौसमियाती मॉडल के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा है। वीडियो में दिखाई दे रहा कि ज़मीन की आबो हवा में ज़ाफ़रानी रंग का धुआं चारों तरफ घूम रहा। वीडियो में हिंदुस्तान और बर्र-ए-ज़ग़ीर हिंद से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस को भी देखा जा सकता है। नासा का कहना है कि हिंदुस्तान के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज़ 420 से 460 BPM है, जो कि ख़तरनाक सतह है। अमेरिकी खलाई एजेंसी ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड धुएं पावर प्लांट से, जंगल की आग से और शहरों में चलने वाली गाड़ियों की धुएं वगैरह से निकलती है। साइंसदानों का कहना है कि चीन, अमेरिका और जनूबी एशिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनने की सबसे बड़ी वजह पावर प्लांट, सनतों और कारों, ट्रकों वगैरह का धुआं है। वाज़ेह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ज़मीन के बढ़ते दर्जे हरारत की वजह तस्वुर किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सैयारे को गर्म करती है। हालांकि ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी आबो हवा को गर्म रखती है, लेकिन इसका ज़्यादा इखराज सैयारे को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म भी करता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।